بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا، محبت کے اہل کر دے گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے گن گائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کے گن گائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو دو دولتیں دیتا ہے۔ ایک اتباع کے اندر وراثت اور نیابت ہے، اور دوسری عطا اتباع کے اندر ہدایت ہے، ہدایت پر عمل ہے، ہدایت میں اللہ کی محبت ہے۔ محبت نہ ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ملنا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آنے والا کوئی ماں باپ رکھتا ہے۔ یہ ماں باپ تو ہر ایک کو ملا ہوتا ہے، ماں باپ رکھ کے وہ جو دنیا رکھتا ہے، یہ تو کافر بھی رکھتا ہے، مشرک بھی رکھتا ہے، لیکن جو ماں باپ کی محبت رکھ کے ماں باپ کو رکھتا ہے، وہ ماں باپ سے وراثت بھی رکھتا ہے اور ماں باپ سے نیابت بھی رکھتا ہے۔ جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، کافر مشرک اولاد جو ہے، اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جب شیطان ہو جاتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت میں سے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی نیابت دی ہے، اسے نیابت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ شیطان ہو گیا ہے نا۔ جب کوئی شیطان ہو جائے تب نیابت میں سے حصہ نہیں ملتا، اور جب کوئی کافر مشرک ہو جائے تو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہر دو کے لیے کیا ہے؟ ہر دو کے لیے لعنت ہے، ہر دو کے لیے کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ گمراہ ہونے سے اس کا عمل گندا ہو جاتا کہ جدھر ہدایت پر چلنا تھا، اب ادھر کس پر وہ چل رہا ہے؟ گمراہی پر چل رہا ہے۔ وہ چل تو رہا ہے لیکن اس کا چلنا جو ہے، ایک کا ہدایت پر چلنا ہے اور ایک کا گمراہی پر چلنا ہے۔ یہ جو چلنا ہوتا ہے یہ عمل ہوتا ہے، کسی کا عمل اچھا ہے، کسی کا عمل گندا ہے۔ گندے عمل والا جب فتبعونی میں داخل ہو جاتا ہے، یہ توبہ ہوتی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی گندے عمل والا فتبعونی نبی رسول کی اتباع سے باہر نکلتا ہے تو یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ یہ ہدایت پہلے، گمراہی پہلے، یہ تو موجود ہے، یہ تو عمل ہے۔ اور ہدایت عمل اگر گندا ہو جائے تو اللہ معافی کب تک دیتا ہے؟ جب تک اس کا آخری
سانس نہیں آ جاتا، آخری سانس نہیں آ جاتا۔ کفر شرک کے اندر تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر کفر شرک اس نے اسلام مسلمان ہونے کے بعد اختیار کیا، یہ تو مرتد ہو گیا، اب تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اب تو اس کا سر جو ہے وہ گردن سے جدا کر دیا جائے گا۔ مرتد ہو جانے کے بعد معافی ختم ہو جاتی ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ شیطان اب کافر تو ہے لیکن مرتد کافر ہے۔ یہ وہ کافر نہیں ہے کہ آخری لمحے سے پہلے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ یہ کفر شرک میں بھی فرق ہے۔ پہلا کفر شرک جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، وہ عملی کفر شرک ہوتا ہے۔ یہ عملی کفر شرک نہیں ہوتا، یہ اعتقادی کفر شرک ہوتا ہے۔ نیابت سے فارغ ہو جاتا ہے اور وراثت میں سے ذرہ بھی اسے نہیں ملتا۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، جب تک یہ بات نہیں کوئی سمجھتا، مسلمان ہوتا ہے لیکن بڑا کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے بڑا مشرک ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ نفس اس کا جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ نفس جو ہے وہ فتح بیونی، نبی رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور شیطان کی پیروی ہر کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ محبت میں کر رہا ہوتا ہے، پیار میں کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنا جان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس پر فدا ہو کے کر رہا ہوتا ہے، اس پر آشاش کر جاتا ہے، میں تیرا تو میرا۔ یہ اس کا ہو گیا ہوتا ہے، وہ اس کا ہو گیا ہوتا ہے۔ تو مینو دیا کر، میں تینوں دیا کرا گا۔ کیسا ظلم ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اپنی جان پر بندہ خود کرتا ہے۔ یہ کفر شرک جو کہ عملی نہیں ہے، اعتقادی ہے، اس سے جو نہیں بچتا، یہ وہ ہے جس نے خود جان بوجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کے بندے کا انکار کیا۔ میں تینوں نہیں مننا، میں تجھے جانتا ہوں، تو اللہ ہے، میں تجھے جانتا ہوں، اسی لیے میں تجھ سے دشمنی کرتا ہوں کہ میں تجھے جانتا ہوں، اسی لیے میں تیرے بندے سے دشمنی کرتا ہوں کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ کو نہیں شیطان جانتا، جانتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ دینے والا ہے، اس نے نیابت جو ہے آدم علیہ السلام کو دے دی ہے، اور مجھے نیابت سے محروم کر دیا ہے، میں اللہ کا خلیفہ نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ کا خلیفہ نہیں رہتا، نبی رسول علیہ السلام کا نائب نہیں رہتا، تو مجھے بتائیے، جب اولاد مسلمان کی کافر ہو جاتی ہے، مشرک ہو جاتی ہے، تو ماں باپ مسلمان کی اسے وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اب جب تو نیابت سے نکل گیا ہے تو وراثت میں کیسے رہ گیا ہے؟ وراثت سے بندہ وہ محروم ہوتا ہے جو نیابت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نائب ہیں، نبی رسول کا نائب ان کا نائب ہے، اس طرح یہ مسلمان قیامت تک جو نائب بن کر آئے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کی اولاد ان کو وراثت ملتی ہے، ان کو نیابت بھی ملتی ہے۔ جو نیابت والے سے محروم ہو گیا ہے، کلمے کا انکار کر دیا ہے، کلمہ اس نے چھوڑ کر کافر مشرک منافق ہو گیا ہے، جب اس کی نیابت نہ رہی اب وراثت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین،
کہ اس نے انکار کیا. انکار کس کا کیا؟ اللہ کا انکار کیا. کہ فرمایا حکم تو میرا تھا نا، یہ تو دیکھتا. اللہ کا حکم اور ہے، میرا اور آپ کا حکم اور ہے. نبی رسول علیہ السلام کا حکم اور ہے، میرا اور آپ کا حکم اور ہے. اللہ کے بندے کا حکم جو نبی رسول کا نائب ہے اس کا حکم اور ہے، میرا اور آپ کا حکم اور ہے. امی اور ابے کا حکم اور ہے، میرا اور آپ کا حکم اور ہے. شوہر کا حکم بیوی کو اور ہے، میرا اور آپ کا حکم اور ہے. جو اس حکم کو دیکھتا ہے اور حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اس نے جس کی فرما برداری کی ہوتی ہے یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے. جس نے تقویٰ اختیار کیا ہے اس نے اپنے اللہ کو اللہ مانا ہے، نبی رسول کو نبی رسول مانا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ مانا ہے، ماں باپ کو ماں باپ مانا ہے، اور بیوی نے اپنے شوہر کو میں آج دن واپس سنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مانا ہے ہدی للمتقین، قرآن تقوی والوں کے لیے آیا ہے. اس نے تقوی اختیار کیا ہے. قرآن ہیرے گہرے نتھو خیرے کے لیے نہیں آیا، ہدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن آیا ہے. جو تقوی کو مانتا ہے اس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے نبی کو مانا ہے، ماں باپ کو مانا ہے، بیوی نے شوہر کو مانا ہے، یہ اللہ کے پورے قرآن کو اس نے مانا ہے. اور جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا ہے. تقوی کا انکار کرنے والا کافر مشرک حقیقی ہوتا ہے، اور جو حکم کا انکار کرتا ہے یہ وہ ہے جس نے کفر شرک حقیقی کیا ہے. اور جو حکم کو چھوڑ دیتا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو اب گمراہی پر چل رہا ہے. جیسے ہی توبہ کرتا ہے دوبارہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، فتابیونی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے اور جس نے ہدایت کو چھوڑا تھا مرنے سے پہلے پہلے اس نے دوبارہ اختیار کس کو کیا؟ ہدایت کو لے لیا، یہ ہدایت والا ہو گیا. دو لوگ ہیں، ایک کفر کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے. یہ جب بھی کفر شرک کرتا ہے یہ انما المشرکون نجس، یہ پلید ہوتا ہے. اس نے کیا چھوڑا ہوتا ہے؟ تقوی چھوڑا ہوتا ہے. تقوی چھوڑنا اللہ نبی رسول کو، اللہ نبی رسول کے نائبین کو، ماں باپ کو اور بیوی کا شوہر کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. ایک طلاق لے کے دے کے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک رکھتے شوہر کو ہی اپنا ہے لیکن کسی اور شوہر کے ساتھ کسی اور کا ہوتا ہے اور مرد کے ساتھ جا کے اپنی مرضی پوری کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ بے حیا ہے جو حیا میں رہ کر بے حیا ہو گیا ہے. یہ وہ بے حیا ہے جو حیا میں رہ کر بے حیا ہو گیا ہے. یہ وہ لعنتی شیطان ہے جو اللہ کے ساتھ رہ کر جو ہے اللہ کا مخالف اور دشمن ہو گیا. کوئی ہے جو اس بات کو جانتا ہے؟ کوئی ہے یہ جو بات سمجھتا ہے؟ ہم مسلمانوں نے جو خود جانا ہوا ہے اسے دین کہہ دیتے ہیں. جو ہم نے جانا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ تو نبی رسول کی اتباع بھی نہیں ہے کہ چلو اتنا کسی کے قابل ہو سکے. یار میں دن چنگا روڑا پا لاں گا، اللہ دی راہ چ روڑا ہی پاؤنا ہے نا. وہ ایک سپیکر کی تار سڑ گئی اس وجہ سے. اللہ نہیں چل ایڈا سونا جڑا لاؤڈ سپیکر تسی رکھیا ساڈے واسطے، انہاں نال چنگا ہوندا تسی نہ ہی لے کے آوندے، سانوں پتہ لگ جائے.
کرنا مائک میرے چوری ہو بیٹا اداں دے کماں واسطے پہلوں بنا کے رکھی دیاں ہوندیاں چیزاں ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات آپ ہتھیار لے کے چلیے انڈیا نہ لڑن ادھر جا کے سارے ہتھیار نہ چلن اسی ادھر کی کرا گے پھر نویں لے آتے تینوں کی پتا ہے اللہ وال دھیان کداں اوکھا لگدا ہے اسی اس لائق پہلو ہی نہیں ہے گے ٹھیک ہے سنجی جی جب تک بندہ یہ بات نہیں جان لگتا یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو جس طرح ان کے ساتھ بات ہوتی جن کو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے تو اتنا جانتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا فلانا جس طرح اسی طرح یہ کوئی ہوگا بات وہ ماں والی ہو سکتی ہے وہ باپ والی ہو سکتی ہے وہ بیوی والی ہو سکتی ہے وہ اپنی بچی بھتیجی والی ہو سکتی ہے وہ جوانی والی جو ہے رشتے ان کے ساتھ جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہو سکتی ماں باپ ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے گفتگو کیا کرو تو جس طرح دوسروں کے ساتھ عام کے ساتھ یا خاص اپنوں کے ساتھ کرتے ہو نبی رسول سے ویسے نہ کرنا ماں باپ سے ویسے نہ کرنا اپنے سائیں جی سے ویسے نہ کرنا اور اے بیوی اپنے شوہر سے ویسے نہ کرنا جیسے دوسرے شوہروں سے بات کی جاتی ہے کہ نہیں تقوی اختیار کرنا متقی کا کام ہے اور ہدایت پہ چلنا یہ پہلی قوموں کا پہلی امتوں کا کام ہے ہمارے لیے ہدایت نہیں آئی ہمارے لیے ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت آئی ہے بتا دیا گیا ہے کہ بھائی متقین کے لیے ہدایت بھیجی گئی ہے یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں بھیجی گئی پہلی امتوں کی کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں ادھر کتابیں بھیجی گئی تھی ادھر نبی رسول میں نے اپنا بندہ بھیجا ہے قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تم میں نے کتاب نہیں بھیجی میرا احسان بجا لانا مزکی معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا قل هو اللہ احد اے اللہ کے پیارے بندے تو اللہ سارا بتائے گا اور کوئی نہیں اب آئے گا تیرے بعد کون آئے گا میرا بندہ آئے گا شرابی ابدی شان والا آئے گا برفان اللہ کا ذکر والا آئے گا جس کا میں نے ذکر سنا جو مجھے جانتا ہے اللہ اللہ جو مجھے جانتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں کہ یہ مجھے جانتا ہے اور کوئی مجھے نہیں جانتا ایسا محبوب جسے ملا ہو اللہ اکبر کبیرہ قسم خدا کی وہ باتوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ پاگل ہے وہ مینٹل کیس ہے اسے چاہیے اپنے یار کے حکم کی طرف بھائی کہ میرے یار نے مجھے یہ فرمایا ہے اللہ کہنے لگا شیطان ہے میرے حکم کا انکار کیوں کیا اللہ میں یہ اللہ میں وہ لعنت ہے تیرے اللہ کہنے پر حکم تو دیکھتا کس کا ہے حکم تو تیرے اللہ کا تھا ہم کس کے پیچھے بھاگے ہیں اپنے یار کے حکم کے پیچھے بھاگے بیوی اپنے شوہر کے حکم کے پیچھے بھاگے اگر وہ بیوی کامیاب ہونا چاہتی ہے اور شوہر جو ہے اپنے ماں باپ کے حکم کے پیچھے بھاگے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ماں باپ اپنے نبی رسول کے نائب کے حکم کے پیچھے بھاگے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نبی رسول کا نائب کسی حکم کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یہی کہ نبی رسول کے حکم کے پیچھے بھاگے فتح بھی انہی کے اندر پہلی بار یہ یاد رکھو کہ نبی رسول کی فطرت جو ہے وہ حقیقی فطرت کی حقیقت ہے اس کے مطابق داڑھی ہونی چاہیے اس کے مطابق ناخون ہونے چاہیے اس کے مطابق مونچھیں ہونی چاہیے اس کے مطابق لباس ہونا چاہیے اس کے مطابق سارا کچھ ہونا چاہیے وہ فطرت ہمیں سلیم دے رہے ہیں ایسی فطرت دے رہے ہیں قسم خدا کی اور کوئی نہیں دے سکتا پیدا تخلیق فطرت اللہ نے کی ہے اور اسے بنا سنوا کر دیا کس نے اللہ کے نبی نے ہمیں اب فطرت میں ساری ضرورت میں ساری فطرت پوری کی جائے گی
یہ ضرورت جو ہے یہ سنت ہمیں بتائے گی کہ یہ تجھے ضرورت ہے، یہ تجھے ضرورت نہیں ہے۔ فطرت کا استعمال نبی رسول کی سنت ہمیں بتائے گی، پھر ہماری فطرت جو ہے سنور بھی جائے گی، بن بھی جائے گی، خوشبوئیں بھی دے گی، اللہ 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 کو بھی پسند آئے گی، نبی رسول کو بھی پسند آئے گی، اور بیوی کو بھی ہماری فطرت پسند آئے گی، اور بیوی کی فطرت ہمیں پسند آئے گی۔ یہ زیب و زینت، یہ نقش و نگار، یہ خوشبوؤں کی بھرمار، یہ رحمتوں برکتوں کا اچار، یہ چٹنی، یہ قورمے، یہ پلاؤ، سارے کے سارے اللہ ہمیں خود کھلانے والا، خود پلانے والا ہے۔ پھر دیکھنا خوشبوئیں تو مہکیں گی، یہ گندگیاں بدبوئیں جو ہیں جسے ہم جدا کرتے ہیں اپنے آپ سے، نہیں دیکھنا چاہتے، وہ دیکھنا کس طرح فارغ ہوتی چلی جائے۔ ان پسینوں سے بھی خوشبوئیں نکلی، ان عطاؤں میں عطائیں ہوں گی۔ یہ کب ہے؟ جب ہماری فطرت جو ہے سنت میں پوری ہوتی ہو، اور سنت ہماری نبی رسول اور اللہ پروردگار کے حکم وہی اور تعلیم میں پوری ہوتی ہو۔ ہم نے سنت پتہ نہیں کس چیز کو جانا ہے، ہم سنت پتہ کس کو سمجھتے؟ داڑھی کو سمجھتے، یہ تو فطرت ہے۔ سنت ہم ناخون کاٹنا سمجھتے، ناخون جو اگتے ہیں یہ تو فطرت ہے، یہ بال جو ہیں یہ تو اگتے ہیں، پھر دوبارہ کاٹو پھر اگتے ہیں، یہ تو فطرت ہے۔ فطرت کو ہم نے سنت بنایا ہے، سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سنت کیا ہے؟ اللہ وہی بھیجتا ہے، اپنا حکم بھیجتا ہے جس پر قربان ہو جانے کا حکم آیا ہے۔ جب شیطان نے حکم چھوڑا کہ میں نہیں مانتا حکم، اللہ نے کہا پہلی تو لعنت ہے تجھ پر، پہلی لعنت ہے تجھ پر، اب مانگتا ہے مجھ سے سارا کچھ، ہاں اللہ تو ہی مجھے دے گا اور کون دے گا۔ وہ حکم کس نے دیا تھا؟ وہ حکم کس کا تھا؟ کہا اللہ تیرا حکم تھا، پھر تجھ پر لعنت پڑ گئی۔ اب وہ کفر شرک میں ہے، مرتد ہے، وہ توبہ نہیں وہ کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ اسے معاف فرما دو، کہنے لگا آیا جب میں نے جب آدم علیہ السلام کو زندہ سجدہ نہیں کیا تھا، اب تو پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، اس کی قبر کو سجدہ کر دے، میں اس کی قبر کو سجدہ کرتا۔ مجھے ایک دعا آتی ہے، اچھا میں وہ پڑھوں گا قیامت والے دن، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا دعا تجھے آئے گی تو تبھی معاف کروں گا نا، دعا تجھے آئے گی تبھی معاف کروں گا نا۔ اس لعنتی کو یہ اب پتہ نہیں ہوگا، دماغ اس کا بند ہو گیا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کیا وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرتد ہے، کافر مشرک تو ہے لیکن مرتد ہے۔ خالدین فیہا ابدا یرسون الی شد العذاب، اسے جہنم میں گھسیٹ کر داخل کیا جائے گا، فیہا ابدا، اور وہاں رہے گا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ہمیشگی جب تک نہیں ختم ہو جائے گی وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ کلمہ پڑھ کے بھی اب مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم مان کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اب مرتد ہو گیا۔ جب آخری وقت آ جاتا ہے نا، فرعون اللہ میں تجھ پر میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، تجھ پر ایمان لے، اللہ نے کہا ایمان۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پوری زندگی دعائیں مانگتے رہے، ہدایت کا سامان مہیا کرتے رہے، اللہ نے نہیں منع کیا، بلکہ اللہ کا حکم تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، نمرود کے پاس جاؤ، یہ کرو وہ کرو، حکم تھا۔ اور جب آخری وقت آ گیا تھا اللہ نے فرمایا اب نہیں، اے نوح علیہ السلام وہ دوبارہ نہ دعا کر۔ کون جانے ان باتوں کو؟ یہ تو وہی جانتے ہیں جن کو اللہ کا بندہ ملا ہے، یہ اللہ کا بندہ جانتا ہے جو بتاتا ہے آگے کہ فرمایا کل هو اللہ احد، ہے میرے بندے تو بتا اللہ ہے۔ اللہ بڑا ہے نا، اس کا تو اللہ کا بندہ ہی بتا سکتا ہے، اور پھر اللہ کے بندے نے جو بتا دیا اپنے بندوں کو، غلاموں کو، وہ تو بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ نہ تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا،
اور جو چابی ہے تالے کی وہ نہیں دیتے ہم. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہے. ہم نے فطرت کو سنت بنایا ہوا ہے. سنت نبی رسول کی تعلیم ہے. حکم اللہ کا آتا ہے اور تعلیم کون دیتا ہے؟ اللہ کا نبی دیتا ہے. حکم اللہ کا آتا ہے، نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، دنیا میں کھانا پینا ہوتا ہے، رزق حلال کمانا ہوتا ہے، حرام سے بچنا ہوتا ہے. وہی اس کی آتی ہے، حکم اس کا آتا ہے، تعلیم ہمارا نبی رسول دیتا ہے، عمل میرا اور آپ کا ہوتا ہے. اے یا سنت. ہم نے تو آج تک داڑھی کو سنت جانا، رکھ لو تو پھر کوئی بات نہیں، نہ رکھو تو پھر بھی کوئی بات. اور اللہ جو فرما رہا ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم میں کون سی چیز رکھو گے اور کون سی نہیں رکھو گے، پی ایچ ڈی تو نہیں ہو سکتی. تعلیم نہیں لینی. تو کوڑا کیا گلکان تو کوڑی ہے. کھوتا کہتا ہے، گدھا کہتا ہے، کہتا کوڑی ہے. تو لتیاں مارنا جڑے میٹھا ہے. کوئی نہیں تو دیکھتا. اپنی امی کو بھی دلتیاں مارتا ہے، دیکھا ہے نا، مارتے ہیں آپس میں. اپنے ابے کو بھی دلتیاں مارتا ہے. کہنا تو اپنی امی ابے نو دلتیاں مارن دیا. کہنے لگا کہڑا میرا امی تے میرا ابا، میں ویکھیا جی جرا میرا امی تے ابا. مینو کی پتا. ہمیں تو پتا ہے، مسلمان مومن کو پتا ہے سارا. یہ پتے والوں کے لیے حجت المتقین آیا ہے. تقوی پرہیزگاری آئی ہے. ہمارے لیے تقوی آیا ہے، ہدایت نہیں آئی. ہدایت آئی ہے، لیکن کون سی ہدایت آئی ہے؟ متقین والی ہدایت آئی ہے کہ تم نے اللہ کو بس دیکھنا، اللہ کے نبی کو دیکھنا، سائیں جی کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے. اے بیوی تو نے شور کو دیکھنا ہے. اللہ کا حکم نماز 5 وقت ہے، تو پڑھتی ہے اور شور کا حکم دیکھتی ہے. جنت کے 8 دروازے میں جس میں سے تو چاہے داخل ہو جا، تجھے کوئی نہیں روکے. اسی طرح اولاد کو ہے، اسی طرح ماں باپ نبی رسول کو ماننے والے کو ہے، اسی طرح نبی رسول کے نائب کو اسے دیکھ کر جنتی ہوتے چلے. اللہ کے بندے کے پاس وہ نکلا تھا، 100 قتل کیے تھے. اللہ نے اسے راستے میں، یہ جو مارا تھا نا، یہ ہمیں اور آپ کی تعلیم کے لیے عملی کام تھا. اسے جنتی کر دیا. کس کی طرف جا رہا تھا؟ اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا. اور ایک قسم خدا کی اللہ کے بندوں کو دیکھ لیتا تو اللہ والا ہو جاتا. اللہ کو اللہ میں بیٹھتا، اللہ کے بندوں میں بیٹھتا. جا جنت میں پتہ نہیں اب کب تک رہے گا، پتہ نہیں کب تک رہے گا. اسے کیا پتا کہ جنت میں رہنا کب تک. یہ بھی پیچھے مانی بن جائے گا. ہائے ہائے میں اللہ دے کوئی کیوں نہ چلا گیا، اللہ دے بندے کو کیوں نہ چلا. ورنہ جنت میں جا کے بھی پیچھے مانی کرے، ہائے ہائے حسرت کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت کی وہ نعمتیں ہوں گی، حسرت کوئی نہیں ان میں ہوگی. لیکن یہ حسرت جو رہے گی، ہائے میں کسی اللہ کو ڈائریکٹ چلا جاتا، اللہ کے بندوں کے پاس ہی چلا جاتا ہے. ادھر جنت میں مجھے نہ رہنا پڑتا، مجھے اللہ اپنی جنت میں داخل کرتا، اپنی صفاتی نوری عطائیں کرتا. جیسے اللہ کوئی نہیں کھاتا پیتا، نہ اللہ کو یہ ان حسرتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ جنت اللہ کی حسرت پوری کرے. ہائے 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 میں بھی اللہ کے بندوں میں رہتا. جو اللہ کے بندے کھا رہے ہوتے میں بھی وہی کھا رہا. اے رہ جانی حسرت. کبھی پڑھ کے دیکھنا، یہ حدیث بھی آئے گی کہیں آپ کے سامنے کہ جنتیوں کو یہ حسرت رہ جائے گی. وہ حسرت کی تشریح یہ ہے. ہدی للمتقین میں 2 حکم ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کے بندے کا حکم. اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے ماں باپ کا حکم ہے اور بیوی کے لیے شوہر کا حکم ہے. 2 حکم یہ 2 حکم ہو گئے نا. ایک اللہ کا، اللہ کے بندے کا حکم ہو گیا، اور ایک ماں باپ کا اور بیوی کے لیے شوہر کا حکم. فتابیونی کے اندر یہ 2 حکم ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ماں باپ کا حکم مانے، اور ماں باپ جو ہے وہ اللہ پروردگار کے بندے کا حکم مانے، اور بیوی اپنے شوہر کا حکم مانے. یہ فتح بھی ہونی ہے. اور جس نے یہ فتح بھی ہونی نہ کی نا، ماں باپ نے ناراض کیا، شوہر نے ماں باپ کو ناراض کیا اور بیوی نے اپنے شوہر کو ناراض کیا. یہ نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، سارا کچھ کرتے ہوں،
یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ رمضان المبارک میں جو فرشتہ نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام تو یہی بات ہوئی تھی، ان دو کا ہی ذکر آیا تھا، ایک اللہ کے بندے کا ذکر آیا تھا اور ایک ماں باپ کا ذکر آیا تھا، ان دو کا ذکر فتابیونی میں آیا ہے، اور تیسرا ذکر جو آیا تھا اللہ پاک نے فرمایا تھا میرا رمضان میرا حکم آئے اور وہ یہ کرے، اس پر لعنت ہے۔ شیطان پر بھی نئی لعنت آئی ہے، وہ پرانی لعنت تھی، ریپیٹڈ اینڈ ریپیٹڈ، فار ایور دا سیم کانسیکوینس از گوئنگ آن، وہی جاری ہے اور تو کچھ نہیں ہوا۔ بٹ دا فریش از ڈن، نتھنگ از دیئر ٹو بی سین، مجھے تو کوئی نظر نہیں آج تک آئی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از رننگ ایٹ دا سیم اسموتھلی، وہی وہ جاری ہے، وہی اللہ ہے، کوئی اللہ اور نہیں ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، کوئی اللہ کا بندہ اور نہیں ہے۔ ازل میں جو ہمیں ماں باپ ملی تھی وہی ماں باپ ہے اور کوئی ماں باپ نہیں ہے، جو بیوی کو شوہر ملا تھا وہی شوہر ہے اور کوئی شوہر نہیں ہے۔ کون سی نئی بات آئی ہے؟ ہمارا دین پیچھے جانے والا ہے، یہ نئی نئی بدعتیں جو ہیں، نیا نیا سامان جو ہے، یہ دین نہیں ہے، ہم نے واپس لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم نے اور ہم نے واپس لوٹنا ہے، اپنے محبوب کی طرف جانا ہے، یہ ہمیں عطائیں کی گئی ہیں۔ دو حکم ہیں، ایک فتح بیونی کے اندر پورا ہوتا ہے اور ایک علم حقیقی کے اندر اللہ کے بندے کے سامنے پورا ہوتا ہے، نبی رسول کے سامنے پورا ہوتا ہے، اللہ پروردگار کے سامنے پورا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی وہاں حکم یہ پورا نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، کافر مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کے حکم کا انکار کرتا ہے، کافر مشرک ہو جاتا ہے، ماں باپ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ کفر شرک بڑا ہے، یہ مومن کے حق میں نہایت ہی غلیظ اور پلیت ہے، اس بات کو جانیے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں جو تھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت کی تھیں کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ تو ہدایت آئی ہے، ہدایتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب تقویٰ آیا ہے، تقوی میں اللہ پروردگار نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، وہ اپنا حکم دیا ہے، وہی جسے ہم کہتے ہیں قرآن، اپنا حکم دیا ہے، وہی ہم جسے کہتے ہیں قرآن، اور اللہ کے بندے نے اس حکم کی تعلیم دی ہے جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی کہتے ہیں، اور ان سے جو ہمیں عطا ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نام تقویٰ ہے، اور جسے یہ عطا ہوئی ہے وہ متقی پرہیزگار اللہ کا مومن بندہ ہے، اسے نیابت بھی ملی ہے، اسے وراثت بھی ملی ہے، وہ تو جنتیں بانٹنے والا ہے، وہ تو جنتیں بانٹنے والا ہے، وہ تو اپنا اللہ بانٹنے والا ہے، اپنا نبی رسول، اپنا آقا مولا پیر بانٹنے والا ہے، اور ماں باپ سے فیض لینے والا ہے، ماں باپ سے نیابت لینے والا ہے، ماں باپ سے وراثت لینے والا ہے، اللہ کے بندے سے نیابت لینے والا ہے، اللہ کے بندے سے وراثت لینے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جو نائب بھی ہے اور جو وارث بھی ہے، سبحان اللہ، اسے وراثت بھی ملتی ہے، اسے نیابت بھی ملتی ہے، دونوں کو ایک ہی چیز ہے کہ مومن جدھر ہے ادھر الحمدللہ متقی بھی ہے، اور جدھر متقی ہے ادھر مومن وارث رکھنے، وراثت رکھنے والا بھی ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ جس کے پاس اللہ بھی ہو، اللہ کا بندہ بھی ہو، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اور وہ خود کیا نہیں ہے، خود اللہ کا بندہ ہو گیا اور اس کا مالک جو ہے وہ اللہ ہو گیا۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ ہم پر کرتا ہے، ان عطاؤں میں آنے والا بڑا خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیبی جسے ملی ہے یہ اسے ملی جس کا دل متقی پرہیزگار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے التقویٰ، یہ پرہیزگاری تقویٰ کدھر ہے؟ فرمایا ہاں ہنا،
یہ تمہارے سینے میں ہے. الحمدللہ. سینہ پاک و صاف کب ہوتا ہے؟ جب متقی پرہیزگار کوئی ہو جاتا ہے. اب لو جی متقی پرہیزگار ہونے کا بھی طریقہ ہے. الحمدللہ. اور جو متقی پرہیزگار کو ہدایت دی گئی ہے اس کا بھی طریقہ ہے. وہ ہدایت خاص ہے، عام ہدایت نہیں ہے. پہلے عام ہدایتیں آئی تھی، اب اللہ پاک نے ہمیں خاص ہدایت بھیجی ہے. یہ خاص ہدایت پتہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہے اس کے لیے آئی ہے. تقویٰ حکم اللہ کا وہی ہے، اور حکم کی تعلیم نبی رسول کی سنت ہے. تعلیم میں جب اپنا عمل وحی اور حکم کی تعلیم سنت میں ہو جاتا ہے، یہ ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی کے لیے جو ہدایت آئی ہے. پہلے لوگوں کے لیے کتابیں آئی تھی، وہ کتابیں ہدایت کی کتاب ہوا کرتی تھی. وہ کتابیں منسوخ ہو گئی. اب اللہ خود آ گیا ہے، اللہ کا بندہ خود آ گیا. اب اللہ خود آ گیا ہے. اب سجدہ جو ہے نا غیروں کو حرام اس لیے ہو گیا. پہلے شریعت میں جانداروں کی تصویر یہ بھی بنائی جاتی تھی، اور دوسرا ساتھ کیا ہے؟ سجدہ بھی کیا جاتا ہے. اب دو چیزیں حرام کر دی. غیر کو سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، اور جاندار کی تصویر بغیر شرعی عذر کے بنانا حرام ہی رہے گا، حرام ہے. میں اور آپ مولوی صاحب جتنی بھی باتیں کرتے رہے، پھر کہیں گے ویڈیو ننگیاں بن گئی ہیں، جج صاحب مر گیا ہے، اس کے گھر کے یہ آ گئے. یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا. اتنا تو مانتے رہتے کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. شرعی عذر میں جب خود دین بتاتا ہے کہ بنائی جا سکتی ہے، شرعی عذر کے اندر کتا رکھا جا سکتا ہے گھر کو حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، اسی طرح تصویر بھی بنائی جا سکتی. تینوں مولوی صاحب کی وقت پہ آتی کہ تو ایمان بچانے کے لیے کہتا ہے تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ ایمان بچاتا ہے بڑھیوں کا، جوانوں کا. خود بھی جوان ہے اور عورتوں کے سامنے بھی جوانوں کے ساتھ آتا ہے، سامنے آتا ہے. ان کا ایمان بچانے ہیں؟ ایمان تو یہاں حرام لقمہ کتا خنزیر جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے. اتنے بھی حرام اللہ کا اقرار کیا جاتا ہے. اللہ بھی دو ہے گا، ادھر بھی کیا جا سکتا ہے. مولوی صاحب تو دین نہیں سمجھ لگا، اور اللہ کے بندے کی بات نہیں تو بیٹھ کر سننا چاہتا کہ تجھے نصیب میں اس کی صحبت نہیں ہے. یہی شیطان کو بغض تھا اللہ کے بندے کے ساتھ. تجھے نہیں پتا ان باتوں کا، تجھے پتا بھی نہیں چل سکتا. کیوں؟ تو نے جو تجھ پر فرض ہے وہ سارا مقتدیوں پر فرض کر دیا ہے. نماز بھی ان پر فرض ہے، روزہ بھی ان پر فرض ہے، حج بھی ان پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی ان پر فرض ہے. یہ سارا تو ان پر فرض ہو گیا. تیرے پر بھی کچھ فرض ہے. تیرے پر اگر فرض ہوتا تو جو نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ کس پر فرض ہے؟ جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے، جس نے حج کرنا ہے، جس نے زکوٰۃ دینی ہے، جس نے اپنی مسجد نماز کے لیے مسجد بنانی ہے، اپنی تعلیم کے لیے فرض ہے، اس کے لیے جو اسکول بنانا ہے. ایک سے فرض ہے مولوی صاحب مجھے یہ بتا کے جانا ہے آج. یہ جس پر نماز فرض اسی پر فرض ہے کہ نہیں فرض؟ کہ چندہ مانگ کے تم مقتدیاں تو یہ پورا کرنا ہے. نہیں، جو دیا اللہ نے ہمیں، جو رزق دیا ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے حجوں پر، اپنے فرضوں پر خرچ خود کرنا ہے. اگر نہیں دیا تو پھر ٹھیک ہے، مانگو جا کے. پھر جان جا رہی ہے، فرض جا رہا ہے تو کیا کرو؟ لقمہ حرام اگر کھانے کی ضرورت پڑتی وہ بھی جا کے کھا لو. اور پھر تو حرام ہو گیا نا. تم نے یہ حلال کے ڈبے کھول کے رکھ دیے. نہیں مجھے بھی تو بتاؤ نا، مجھے ہی تو مطمئن کرو. میں بھی تو آپ کا مقتدی ہوں، میں آپ کا ادنا غلام ہوں. مجھے بھی تو مطمئن کرو نا. یہ جو مجھے اللہ نے دے کر کہا وہ مما رزقناہم ينفقون، میں نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. نہ کوئی مانے تو ہم کون سا زبردستی منواتے؟ لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی جو نہ منواتے. اللہ نبی رسول نے جو تعلیم فرمائی وہ تو بتانی چاہیے. بے شک نہیں مانتا تو نہیں مانتا.
ہم نے تو الحمدللہ مانا ہوا ہے، اور جو نہیں مانا گیا ہم سے، ہم اس کی معذرت اللہ نبی رسول کے ساتھ کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے پھر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے عملوں میں وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں حق ادا ہو گیا، حق تو ہم سے ادا نہیں ہوتا، لیکن تیرا حکم تو ہم مان رہے ہیں نا۔ یہی وہ بات ہے، شیطان کہے گا اللہ اس کی نماز کیسے آپ نے قبول کر لی، اور جن کی نماز تھی ان سے زیادہ ان کو ثواب دے دیا، مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پتہ ہے کیا بات ہے، میں نے اس کی نماز کی ادائیگی میں اس کا ادا کرنا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ اس نے میرا حکم مانا ہے، میری عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ میرا نبی رسول فرماتا ہے یہ میرے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ میں فلانی صورت جو ہے، ہود ہے، یہ ہے، اس کا میں حکم ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میرا بال ضعیف ہو گئے، یعنی سفید ہو گئے۔ حکم کا حق کون ادا کرتا؟ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اس نے میرا حکم مان کے نماز پڑھی ہے، اور نہیں میں نے کچھ بھی دیکھا، اس کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا حکم مان رہا ہے، میں نے اس لیے اس سے زیادہ ثواب دے دیا۔ شیطان ہے تجھے پتا ہے کیا ہوا تھا، تو نے میرے حکم کو نہیں مانا تھا، یہ بات ہے۔ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ ماں باپ پھر دیکھتا ہے بیٹے نے میرا حکم مان لیا، بات ہی ختم کر دیا، کہنا کوئی گل نہیں، بس میں یہی۔ اور جب تک ماں باپ کا وہ حکم مانتا ہے، باپ کی آنکھوں کو، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جدھر وہ بے ادب تو ہوتا ہی ہے، گستاخ تو ہوتا ہی ہے، پتہ کیوں بے ادب گستاخ اس کو کہتا ہے، اس نے کہا جا ادھر تیرا حکم نہیں مان، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی چلو اپنی عارضی زندگی، فطری زندگی کے اوپر ہی سوچ کر اپنے اللہ کو سوچ لیا کرو، اپنے اللہ نبی رسول کو جان لیا کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، وہ اپنی آپ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ نبی رسول مل جائے گا۔ دو حکم ہے جس میں فتح بھی یوں نہیں ہوتا ہے، شوہر کا حکم بیوی کے لیے، اور ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے۔ اور جو ان کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ناراض کر دیتا ہے، قسم خدا کی لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، امی ابا جی کو جو ایجاد تکلیف دے دی ہے وہ کون دیکھے گا؟ وہ اللہ دیکھے گا کہ سخت الوالدینی سخت اللہ و رضا الوالدینی رضا اللہ، کہ ماں باپ کی ناراضگی کر کے تو آیا ہے، میں تجھے کیا جانوں، تیرے عملوں کو کیوں دیکھوں، میں نے تیرے ماں باپ سے پوچھنا ہے، میں نے تو اپنے بندے سے پوچھنا ہے، تجھے میں کیا جانوں؟ میرا بندہ جو کہے گا میں نے وہ ماننا ہے۔ بندے کی پیچھے ادائیگیاں ساری میں نے کروائی، بندے کی نمازوں کو، روزوں کو، حجوں کو، زکاتوں کو میں نے دیکھا، اس کے پیچھے تیرا اقتدار جو تھا وہ تیرا اقتدار تھا، تو اپنے امام کے ساتھ کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، اور بیوی تو اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ تیرا معاملہ تھا اس کے ساتھ ہے، اس کو میں نے دیکھنا ہے وہ راضی ہے کہ ناراض۔ جدھر بات بنتی ہے ادھر سے یہ فارغ اللہ نے کروا دیا ہے اسے، تاکہ گالی ختم ہو جائے گی وڈے شاطر کی، یہ پدر کی بات ہی ختم کر دی۔ اللہ اللہ ہی ہے، ایسے نہ کرو، اپنے اللہ نبی رسول کے حضور آ جاؤ، پہلے فتح بیونی کرو۔ فتح بیونی کے اندر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نبی رسول کی تعلیمیں، اور بابے جو ہمیں، جنہوں نے ہمیں یہ نماز روزے کے قابل کیا، اولاد ہو گئے ہیں جن کی، اور جن کے لیے ہم اللہ کے بندے ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم میں ان کو راضی کرو، اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اور ماں باپ کو راضی اس نے کیا ہے جس نے اللہ نبی رسول کو تعلیم میں لیا ہے، تعلیم میں اگر نہیں لیا تو ان کو راضی کرنے کے قابل کیسے ہو؟ اسی طرح بیوی نے اس نے راضی شوہر کو کیا جس نے نبی رسول کو تعلیم میں لیا۔ اب دونوں چیزیں لازم ہیں۔ دیکھیے اگر امی ہوتی، ابا نہ ہوتا، ہم کیسے ہوتے؟ ابا ہوتا، امی نہ ہوتی، ہم کیسے ہوتے؟ ان دونوں کے ہونے سے ہے نا، اللہ کے بندے کو راضی کریں گے تبھی امی ابا راضی ہوں گے، یہ تعلیم ہے، تبھی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور اگر امی ابے کو راضی کریں گے تو تبھی اللہ کا نبی راضی ہوگا نا، تبھی اللہ ہوگا نا۔ یہ دونوں تب ہیں
جب ہم ہیں اور جب ہم ہیں یہ دونوں تب ہیں. یہ تو بات ہو گئی نا, سمجھ میں بھی آ گئی. جو بات ہی مجھے سمجھ میں آیا, میں نے کرنا کیا ہے, بلکہ اور مینٹل کیس ہوتا جا رہا ہوں. کہنا انہوں کی ہے تینوں مارن نہیں لا گیا, کہنا پتہ نہیں کی پہلو کرتا سی کرتا سی, پھر میں بولیا ہو اگے کہ پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا, مینو مارن لگ گیا. کتیا جدو تم ناراض کرن دیا سی تینوں پتہ نہیں لگ گیا سی وہ ناراض ہو رہے ہیں, پھر تو ضروری انہوں نے ناراض کر کے وہ کرنا سی جہاں تینوں کہندے لعنت ہے تیرے منہ دے اوتے, کتیا تو لعنتی ہو گیا. اللہ نے یہی کیا نا, جب اسے پتا ہو گیا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے, یہ میں نے کیا کیا, معافی مانگ لیتا, اللہ کے حضور گر جاتا. اللہ بے عیب ہے, اللہ تو نے بے عیبی کی ہے. میں کتا بے عیب نہیں ہوں, میں عیبوں بھرا ہوں. میں نے جو بھی کیا ہے عیبوں بھرا کیا ہے, کوئی میرے عمل ومل نہیں ہے. ایسے کہتا انا خیر منہ, میرے عمل اس سے اچھے ہیں. کبھی عمل سے بھی کوئی اچھا بنا ہے؟ عمل تو کیے مخلوق نے, دوسرا تو عمل کر ہی نہیں سکتا. فرشتہ کب عمل کرتا ہے, وہ تو فیل کرتا ہے. کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. یا فالونا, کیا وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی رسول بھی فیل کرتے, جب امی ابا فیل کر رہے ہوتے تب اولاد ہوتی ہے. جب عمل کر رہے ہوتے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہوتے کب اولاد ہوتی ہے. اتنا تو پتہ نہیں اولاد ہی ہوتی رہتی, مت ماری گئی. اللہ نے انہیں فیل دیا ہے, ہمیں کیوں نہیں فیل دیا ہوتا جب ہم اولاد ہوتے. لاکھ شادیاں کرو, جب تک فیل نہ اللہ دے اولاد کیسے ہوگی. اور جب پھر اللہ دے دیتا ہے پھر شادی کرنی چاہیے نا, پھر زنا تو نہیں نہ کرنا چاہیے, رجم تو نہیں نہ ہونا چاہیے. جب اللہ کا بندہ مل جائے, اللہ اپنا بندہ دے دے, اور تب پھر کفر شرک تو نہیں نہ ہونا چاہیے. پھر تو شادی بیاہ ہونی چاہیے, جفیاں پونیاں چاہیے, پھر تو محبتیں ہونی چاہیے نا اللہ کے بندے کے ساتھ. حب درویشاں کلید جنت است, دشمن ایشاں سزائے لعنت است. لعنت کس کو ملی ہے, جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا ہے. ورنہ اللہ کا بندہ اپنے نبی رسول علیہ السلام اپنے یاراں نوں لعنتی ہون دے سی. یہ سارے لعنتی ہو گئے تھے, کفر شرک میں پڑے ہوئے تھے. نبی رسول نے اپنے گلے لگا لگا کے سب کو عشرہ مبشرہ میں سے جنتی بنا دیا. یہ عطائیں ہیں. آئیے دو باتیں جان لیں. ایک ہدایت تقوی کے حصول کے لیے, جو کہ اللہ کا حکم, اللہ کے نبی کا حکم, سائیں جی کا حکم, ماں باپ کا حکم, اور بیوی کے لیے شوہر کا حکم. یہ اگر کسی نے چھوڑ دیا وہ کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے گا جو متقین کے لیے ہدایت اللہ نے اب رکھی ہوئی ہے. اور جب کوئی اس ہدایت پہ عمل نہ کرے وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا. کہ ہدایت جو تقویٰ دینے والی ہے, وہ متقین کے لیے جو ہدایت اللہ نے بنائی ہے وہ ان کا حکم ماننا ہے. بیوی شوہر کا حکم مانے, یاد کر لو, بیوی شوہر کا حکم مانے, اور شوہر جو ہے وہ ماں باپ کا حکم مانے. اور ماں باپ آگے حکم دینے ہیں, اس لیے کس کا حکم مانے, اللہ نبی رسول کا حکم مانے, اپنے سائیں جی کا حکم مانے. یہ حکم مانے گا, ماں باپ حکم بھی مانے گا, حکم پر جب عمل کرے گا تو تعلیم سنت بھی مانے گا. ایویں نہیں یہ سلسلہ چلا دیا گیا کہ جا تو حکم مانو نہ تھا. کیوں حکم مانے ان کا, حکم تو اللہ نبی رسول کا ماننا ہے. پھر کیا کرے, ماں باپ کس کا حکم مانے, اپنے سائیں جی کا مانے. سائیں جی ہونا ضروری ہے, امام ہونا ضروری ہے, پیر و مرشد ہونا ضروری ہے. جب تک اللہ کے بندے کی اقتدا نہیں کوئی کرتا وہ وہابی ہے. جس طرح شیطان وہابی ہے, وہاب کو مانتا تھا. کس کو مانتا تھا, وہاب کو مانتا تھا, اللہ کو مانتا تھا. اور اللہ نے جب اسے پیر دینا چاہا ان کا انکار کر دیا. یہ لعنتی ہو گیا, کتا ہو گیا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے نا میں نے کلمہ پڑھا ہے, مجھے امی ابے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کلمہ پڑھا ہے, بیوی کو شوہر کی ضرورت نہیں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جس کی ضرورت ہے نا وہ اس نے جو لیا ہوا ہے وہ نفس ہے اپنا اور شیطان کی پیروکاری. یہ وہابی ہے. میں کس کو وہابی کہتا ہوں, میں شیطان کو وہابی اور شیطان کے پیروکاروں کو وہابی بتاتا ہوں. یہ بیچارے نا ہدایت
کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوئے پڑے ہیں. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کے بندے کی جب ان کو صحبت مل گئی نا، یہ جڑیاں ہدایتاں فدایتاں لیا پھر نا، یہ وہ جائے گی ساری چیز. مولوی غلام رسول کیسا تھا؟ مولانا پتہ نہیں کیا ہے، غلام اللہ جو پیران پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ کلمے کہتا تھا، کوئی غیر بندہ بھی نہیں سن سکتا تھا. اس کا شاگرد تھا یہ مولوی غلام رسول. راہ جاتے جاتے اس نے حاجت کی بات سنی تھی، وہاں سے مڑ کے سائیکل آ گیا تھا، اور پھر پوری زندگی حاجت کے ساتھ رہا. کہا میں نے پتہ نہیں کتنے سال اللہ کے ولیوں کی مخالفت کی ہے، اب سائیں جی میں نے اللہ سے اتنی زندگی مانگی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ زندگی مجھے جو ملے، میں اللہ کے ولیوں کی تبلیغ کروں، تعلیم کروں. اور قسم خدا کے ایسے ایسے بندے اس کی تبلیغ سے آئے تھے، ہم حیران کے حیران رہ گئے. جب سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو پھر سونا سائیں نے اسے ذکر بتایا، تڑفنے لگ گیا. اور پھر حضور سونا سائیں نے کہا اب اٹھ، مولوی غلام رسول کہا تھا، اٹھ تقریر کر. جب اللہ کے نبی کے پاس پھر گیا نا حج پہ، تو جب نبی رسول کے روزے پر گیا، کہا مجھے آواز آئی مولوی غلام رسول ہے، وہ ہمارے پاس نہ آئے جو ہمیں زندہ نبی نہیں مانتا. کہا حضور نے محبت سے کہا تھا. میں نے بھی آگے عرض کیا حضور اب تو میں آپ کو زندہ نبی مانتا. یہ ہے وہ بات، وہ عاجز کے ہاتھوں میں اللہ کی طرف گیا. کہ آپ نے میرا خیال ہوتا دیکھا آپ، ہاں جی آپ نے. یہ ہیں وہ باتیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتے. دیکھ لو آج تک تمہارے سامنے ہی ہم نمونے موجود ہیں. ہمیں بھی بڑی بڑی مجلسیں ملی ہیں، مولوی ملے ہیں، یہ ملا ہے، لیکن ہمارے دل میں نہیں کوئی آیا. ہمارے دل میں ہمیشہ ہمارا محبوب ہی رہا ہے، اور کوئی نہیں آیا. یہ ان کی مہربانی، اس بات کو جان لو. فتح کو بھی کبھی نہ چھوڑنا کہ یحببکم اللہ، اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے اپنے بندوں میں لے آتا ہے. وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. یحببکم اللہ میں کیا ہے؟ نبی رسول کی تعلیم پر عمل میں ہم ہیں، اور ہمارے عمل میں امی ابا جی راضی، بیوی کے لیے شوہر راضی، اور اولاد کے لیے ماں باپ کو راضی، اللہ کے بندے کو راضی کرنا ہے. یہ ہے فتح بھی انہی کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے نا، اللہ کے بندوں نے محبت کی، پھر وہ اسے اپنا بنا رہے تھے. انہوں نے کون روک سکتا؟ اللہ کو کون روکے گا؟ اللہ نے اپنے بندے کو کہا تو جسے اپنا بنائے گا وہ میرا بن جائے گا، ان کو کون روکے گا؟ اللہ کے نبی نے اپنا بنایا ہے نا، پڑھے مجھ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اسے اپنا بنا لیا. اسی طرح آگے یہ سلسلہ سارا چلا. پتہ نہیں تو کنوں جا کے سمجھیا جا کے پیر بننا، مرید بننا، نہ وہ پیرا نہ تم پیڑا، ایک دوجے واسطے کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندے کدھر ملتے ہیں؟ قسم خدا کی اللہ کے بندے نہیں ملتے. یہ اللہ خود دیتا ہے. اللہ نے تجھے دیا نہیں، تو نے اللہ سے مانگا نہیں. لیلا جا کے جا لیلا، وہ کہنے پتہ نہیں اس طرح کہتے گوٹھا لیلا، پتہ نہیں اس طرح کوئی کہتے. تجھے اللہ نے دیا نہیں، تو نے اللہ سے دیا نہیں. نہ تو لینے والوں میں سے، نہ وہ دینے والوں میں سے. اور جس دن تو آ گیا اللہ سے لینے پر، تو یہ اللہ کا داری ہے جس سے ملتا ہے، اور کہیں سے نہیں ملتا. یہ تو شیطان کو بھی پتا تھا، وہابی کو بھی. یہ وہابی جانتا تھا کہ مجھے قیامت تک زندگی کون دے سکتا ہے، اور دینے والا بھی ایسا سخی ہے، میں کہوں گا نا تو پھر بھی مجھے اللہ دے دے گا، پھر بھی مجھے اللہ دے دے گا. اسے پتا تھا اس بات کا. اللہ کہتا ہے جو میرے ساتھ گمان کرتا ہے نا، میں ویسے ہی کر دوں. یہ شیطان کے بارے میں آیا تھا. مسلمان مومن کو گمان نہیں ہے، مسلمان مومن کو ایمان ہے، یقین ہے اپنے اللہ پر. گمان وہ کدھر کرنا؟ یہ تو شیطان کے بارے میں آیا تھا کہ میرے ساتھ جو گمان کرے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ کر دوں گا. شیطان کو پتا تھا کہ میں اللہ سے مانگوں گا نا عارضی زندگی، وہ مجھے دے دے گا. اور اللہ نے وہ کر کے بتا دیا. آئیے حکم کو جانے. حکم کتنے ہیں؟ دو طرح کے حکم ہیں. ایک یحببکم اللہ کا حکم ہے، فطرت تعلیم میں آ جائے سارے.
نو وڈ کے فطرت نہیں سننا چاہیے، مچھاں وڈ کے کٹ کے یہ نہیں سننا۔ سنت کہتے ہیں وحی کی تعلیم کو، نہیں اگر پتا تو کسی اللہ کے اور بندے سے جا کے پوچھ لو۔ مولوی صاحب کی میں بات نہیں عرض کرتا، آج وہ مولوی نہیں رہے مولا والے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، شمس تبریز جب تک پیر نہیں میرا ہو گیا، میں مولانا روم نہیں بن سکا، تھا مولانا روم ہی، بہت بھاری مولوی تھا، آج کا مولوی نہیں تھا وہ، پوری دنیا کا وہ مولوی تھا، آج کا مولوی نہیں تھا، مولویوں کے وقت کا مولوی مولا کے ساتھ تعلق والا تھا۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ کا بندہ جیسے ملا اللہ کے بندے کا غلام ہو گیا، تو کون سا مولوی تھا؟ مولا کے ساتھ تعلق والا۔ اس کی بات یہ ہے، اور آج کل کے مولوی کی بات میں کب کر رہا ہوں؟ آج کل کے مولوی نے اپنے فرض تو سارے مقتدی کو دے دیے، اور مقتدی احسان کس پر کر رہے ہیں؟ اپنے امام پر، اپنے نبی رسول پر، اپنے اللہ پر۔ جا کے دیکھ لو، اگر نکال نہ دیں وہ مولوی صاحب کو، حالانکہ نکالنا مولوی صاحب نے ہوتا ہے، نبی رسول نے نکالنا ہوتا ہے، نکل جا تو نہیں ہے دین میں، اللہ کے بندے نے نکالنا ہوتا ہے، ماں باپ نے گھر سے نکالنا ہوتا ہے۔ یہ آج کی پود، آج کی نسل ایسی آ گئی، امی ابے نے کہنا نکل جا یہاں نہیں تجھے اب رہ سکتا۔ دیکھ لو آج کل پرسوں کی بات ہے، وہ پتہ نہیں کون سا تھا، بڑا وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا، اس کو اس کے بچے نے دھکے مار مار کے نکالا۔ نہ ایسی زندگی گزارے ہم۔ دو حکم ہیں، ایک فتح بیونی میں داخل کرتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں میں جو داخل ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ متقی ہیں، اور یہ جو متقی ہوئے ہیں انہوں نے نبی رسول اللہ کے بندوں کی ہدایت کو دیا ہے، ان کے حکم کو لیا ہے۔ تو مت کرو ماشاءاللہ، اللہ کی یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور یہ تقویٰ پرہیزگاری کیا اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہو، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ایسے کریں، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ یہ تو بات نہیں ہے ایک طرف سے یہ پینگیں محبت کی ہیں، یہ تو کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے، جتنی زیادہ زور سے چلاتے ہیں اتنی ہوا میں جاتی ہے، آسمان بھی جاتی ہے، بلندیوں پہ جاتی ہے۔ اس میں آتا اور جاتا ہوتے تو آپ ہے، اس میں پینگ جو ہے وہ آتی جاتی ہے، یہ دو ہی تو ہے، مرد ہے یا عورت ہے یار ہے یا یار کا یار ہے، تو یہ بتائیں اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ خوش رکھے، ذکر یاد پروگرام جاری رہنے چاہیے، جس طرح یہ پروگرام آپ نے کیا ہے اسی طرح پروگرام کرو، لیکن آپ ہی پروگرام کیا کرو، ہے بس آپ ہی آپس میں کیا کرو۔ میں آج تو بس آپ کے دل کو بڑھانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے آج حاضر ہے، ورنہ حال تو بس ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، نماز کی پابندی رکھیں، ماشاءاللہ یہ سارے نمازی ہوں گے، تو جو نمازی ہیں وہ ان کو مبارک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ شکریہ میں کیا کریں، جو نمازیں نہیں نہ پڑھتے ان کو نمازی بنائیں۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے نا، وہ کافر مشرک اپنے ہاتھوں ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جس نے کلمے کا انکار کیا ہے، اللہ نبی کا انکار کیا ہے، انہوں نے اسے کافر مشرک قرار دے دیا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، فرض چھوڑ دیے ہیں، اس نے خود اپنے آپ کو کافر مشرک کر لیا۔ نہ یہ دونوں نہ ہو، یہ دونوں ماڑے ہیں، دونوں ہی برے ہیں۔ نماز کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو، حج کی پابندی ہو، یہ دین فرض ہے ہم پر، اور دین فرض میں اللہ کی حکم کی پابندی ہو، اللہ کے نبی کے حکم کی پابندی ہو، سائیں جی کے حکم کی پابندی ہو، ماں باپ کے حکم کی پابندی ہو، بیوی کے لیے شوہر کے حکم کی پابندی ہو، شوہر کے لیے اللہ نبی رسول کی تعلیم کی پابندی ہو، یہ بس کام ہم نے کر لیا تو زندگی بن گئی۔ اب مفتی مولوی قاضی ان سے بڑا کوئی ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے سارے ملے ہوئے، ان کو مانتا نہیں، گھر میں حج ہون لیا وہ کرتا نہیں، وہ حج فرض ہوا نہیں ہے، وہاں جا کے سارا کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ فرض جانتا ہی نہیں ہے، یہ گھر میں فرض ہے
گھر میں فرض ادا نہیں کرتا، ادھر فرض بھی نہیں ہوا، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا ادا کرنے کا فرض ہوتا تو تب ادا کرنے جاتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ادا کریں گے، سائیں جی سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ عمرہ کرنے جا رہے، فرض ہوا نہیں ہے، وہ حج ہے، یہ عمرہ فرض ہو گیا تجھ میں، یہ تعلیم دینے سے بات بنتی ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے، پھر اس نے تو کل وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، حج ایک فرض ہے، میں اتنے حج کیتے ہیں، کیا کریں ہم، وہ کہے گا نہیں، اس نے کیا جو ہوا ہے، اب اگر کوئی کہے شیطان یہ کیوں اس نے کہا نا خیر من او پائی انہیں عمل کیتے سی وما توفیقی الا باللہ،